نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 10th पारा सूरत तौबा। सूरह तौबा मदनी सूरह है और इसकी 129 आयत और 16 रुकू है और इसके नाम के बारे में है कि ये सूरह दो नामों से मशहूर है, एक अत-तौबा और दूसरे अल-बरा। तौबा इस लिहाज से कि इसमें एक जगह बाज अहले ईमान के कसूरों की माफ़ी का जिक्र है और बरात इस लिहाज से कि इसके आगाज़ में मुशरिकीन से बरी ज़िम्मा होने का ऐलान है, तो इसलिए इसके ये दो नाम हैं। इसके कुछ और नाम भी आते हैं जिसमें जैसे अल-फातिहा और कुछ तकरीबन इसके 9 नेम्स हैं जिनमें सबसे फेमस अत-तौबा और अल-बरा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये कुरान की वो वाहिद सूरह है कि जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाती और इसकी इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो ना लिखने की वजह है वो इसमें मुफस्सिरीन की डिफरेंट राय है कि क्यों नहीं लिखी जाती। इसके बारे में हज़रत उस्मान से पूछा गया तो उन्होंने तो ये जवाब दिया कि मैंने कभी भी सूरत तौबा से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्मिल्लाह पढ़ते या लिखते नहीं सुना। और हज़रत अली ने फरमाया इसके बारे में कि क्योंकि इसमें बारात का ज़िक्र है, अल्लाह ताल्लुकी का इज़हार किया जा रहा है मुशरिकीन के साथ, या इसका आगाज़ बहुत सख्त अल्फाज के साथ हो रहा है, तो इसलिए हज़रत अली फरमाते हैं कि ये तो गोया नंगी तलवार के साथ उतारी गई है, यानी इतनी सख्त सूरह है। और दूसरी बात ये कि देखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह ताला के रहमान और रहीम यानी उसके रहम की जो क्वालिटीज़ हैं, उसकी काइंडनेस की वो पाई जाती हैं। तो इसमें क्योंकि ऐलान जंग है और मुशरिकीन की एक तरह से सख्ती लाने की बात की गई है, उनको मारो, कत्ल करो, तो एक रहमान और रहीम जब आप उसके स्टार्ट में लगाएँगे और एक अमान की चीज़ लगाएँगे तो उसके बाद आप ऐलान जंग कैसे कर सकते हैं? तो मेनली तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत तौबा से पहले कभी सूरह नहीं पढ़ी। दूसरा ये हज़रत अली वाली बात कि ये तो नंगी तलवार के साथ नाज़िल की गई और हज़रत उस्मान वाली बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मैंने सूरत तौबा के आगाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ते नहीं सुना। और एक और रीज़न ये भी है कि सूरतुल अनफ़ाल का ये एक कंटिन्यूएशन ही है, यानी ये उसी का ही एक हिस्सा आप समझ लें। तो इसलिए इसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाती और ये सूरह 3 तकरीरों पर मुश्तमिल है। पहली तकरीर जो है वो आगाज़ सूरह से 5वें रुकू के आखिर तक चलती है और इसका जो ज़माना नुज़ूल है वो ज़िलक़ादा 9 हिजरी इसके आगे पीछे है। दूसरी तकरीर जो है वो 6 रुकू की के स्टार्ट से 9 रुकू के एंड तक चलता है, यानी दूसरी तकरीर का जो पार्ट है, और ये रजब 9 हिजरी या इससे कुछ पहले नाजिल हुई जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वत तबूक की तैयारी कर रहे थे। और तीसरी तकरीर जो रुकू 10 से शुरू होकर सूरत के साथ ही ख़त्म होती है और ये गज़वत तबूक से वापसी पर नाजिल हुई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बर्राअतुम मिनल्लाहि व रसूली, बरात है, बा रा हमज़ा इसका रूट है, बरी ज़िम्मा या होना या अल्लाह ताल्लुकी का इज़हार करना, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, व रसूलिही और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ, आहदतुम वादे किए तुमने, मिनल मुशरिकीन मुशरिकीन से। तो फ़तह मक्का के बाद 9 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली और दीगर सहाबा को कुरान करीम की ये आयत और ये काम देकर भेजा ताकि वो मक्के में इनका अनाउंसमेंट कर दें। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ऐलान कर दिया कि कोई शख्स बैतुल्लाह का बरहना तवाफ़ नहीं करेगा, बल्कि आइंदा साल से किसी मुशरिक को बैतुल्लाह के हज की इजाज़त ही नहीं होगी। यानी इससे पहले क्या हुआ था कि 8 हिजरी में उन लोगों का इकट्ठे
ہو گیا تھا حج، یعنی مسلمانوں نے اپنے طریقے سے حج کیا تھا اور مشرکین نے اپنے طریقے سے، اور اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ اب کسی مشرک کو بیت اللہ کا بیت اللہ میں انٹر ہونے کی اجازت نہ ہوگی، اور اریاں یعنی برہنہ طواف کرنے کی تو بالکل کوئی گنجائش ہی باقی نہیں بچی۔ تو یہ اعلان برات یعنی براءۃ من اللہ و رسولی، یہ اعلان برات ان مشرکین کے لیے تھا جن سے غیر مؤکد معاہدہ تھا، یہ 4 مہینے سے کم کا تھا، تو جن سے 4 مہینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک تھا لیکن ان کی طرف سے عہد کی پاسداری کا اہتمام نہیں تھا، تو ان سب کو کیا کیا گیا کہ 4 مہینے میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ مطلب کیا ہوا کہ اس مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی، ادروائز ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 4 مہینے کے بعد جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ اگر دونوں صورتوں میں سے وہ کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ حربی کافر شمار ہوں گے۔ حربی کافر کیا؟ کہ جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا، تاکہ جو عرب ہے یعنی مکہ ہے وہ کفر اور شرک کی تاریکیوں سے بالکل صاف ہو جائے۔ براءۃ من اللہ و رسول الی الذین عاہدتم من المشرکین، برات ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف معاہدے کیے تم نے مشرکین میں سے، یعنی جتنے معاہدے پہلے ہو چکے ہیں ان سب کو اب ختم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان سے اب اوپر اٹھ جانا ہے۔ اب جو مشرکین کو ایک طرح سے ریلیکسیشن دی گئی تھی کہ وہ مکہ میں رہ رہے تھے، بیت اللہ کے طواف کے لیے بھی آ رہے تھے، تو اب یہ ساری فیسلٹی ان سے ختم کر دی جائے گی۔ فسیحوا فی الارض، بس چلو پھرو سیر کرو زمین میں، 4 اشہرن مہینے، تو بس چلو پھرو سیر کرو زمین میں 4 مہینے، یعنی 4 مہینے کی انہیں مہلت دی جا رہی ہے، لیکن کوئی مہلت کو لے کر یہ نہ سمجھے بلکہ وَعَلَمُوا جان لو، یہ بھی بات کلیئر ہو جائے، انکم کہ بے شک تم غیر معجز اللہ، نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو۔ تمہیں 4 مہینے کی جو اجازت دی جا رہی ہے رہنے کی مکہ میں، یا 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان فی الحال جنگ کے لیے تیار نہیں ہے یا تم سے مقابلہ نہیں فی الحال کر سکتے، بلکہ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تم ہرا نہیں سکتے، یعنی اللہ اور اس کے بندوں کو، مسلمانوں کو تم ہرا نہیں سکتے، یہ تو بلکہ ایک تمہاری ریلیکسیشن کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو، یعنی یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ فی الحال تمہارے خلاف کاروائی ممکن نہیں، بلکہ اس سے مقصد صرف تمہاری بھلائی اور خیر خواہی ہے، تاکہ جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو جائے، ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری بابت اللہ کی جو تقدیر و مشیت ہے اسے تم ٹال نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذلت اور رسوائی ہے اسے تم کبھی بھی بچ نہیں سکتے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، حج اکبر کہتے ہیں 10 ذی الحج کو، یعنی یوم نحر کا دن، اور اسی دن مینا میں اعلان برات سنایا گیا تھا، تو 10 ذو الحجہ کو حج اکبر کا دن اسی لیے کہا گیا کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اور عوام کیا سمجھتے ہیں کہ حج اکبر جو ہے وہ اس دن کو کہا جاتا ہے کہ جب جمعہ کے دن حج ہو، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے، اور اس سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، یعنی اس سے فرق ظاہر کرنے کے لیے۔ تو وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر اور حضرت علی وغیرہ کو وہاں بھیجا، تو بلکہ پہلے لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر سے کہہ دیں کہ وہ لوگوں کو یوم نحر کے دن، یعنی جب سارے لوگ حج کے موقع پر اکٹھے ہوں گے تو اس دن یہ والی آیات سنا دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری فیملی کا ہی کوئی ممبر یہ والا اعلان کرے، تو پھر حضرت
علی کو بھیجا گیا تھا اور انہوں نے اس دن یہ اناؤنسمنٹ کی تھی، یعنی یہ مشرکین کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، اور جو عہد و پیمان ان کے ساتھ چل رہے تھے ان کو 4 ماہ کا ٹائم دے دیا گیا کہ 4 ماہ کے اندر اندر تمہارے پاس آپشن ہے، اگر تو تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں شرک کی حالت میں نہیں بلکہ ایمان لا کر یہاں رہنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہوگا، مسلم ہو کے رہنا پڑے گا، اور اگر تم نے ایمان نہیں لے کر آنا، شرک ہی پر قائم رہنا ہے، تو پھر اس ایریا کو چھوڑ دو، اور اگر یہ دونوں صورتیں نہیں اختیار کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہے من المشرکین، مشرکین سے، ورسول، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر توبہ کر لو تم، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی بیسٹ آپشن تو یہی ہے کہ تم توبہ کر لو، یعنی شرک کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جاؤ۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی یہ ایک تو تم بچ جاؤ گے عرب سے نکلنے سے، دوسرا تم جہنم سے بھی بچ جاؤ گے، یعنی یہ تمہاری دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر منہ پھیرا تم نے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ، بے شک تم، غیر معجز اللہ، نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو، یعنی تم مقابلہ نہیں کر سکو گے مسلمانوں کا۔ اب اگر تم ایمان بھی نہ لے کر آؤ اور اس عرب کو، مکہ کو چھوڑ کر بھی نہ جاؤ، تو تم اب ٹک نہ پاؤ گے مسلمانوں کے آگے، کیونکہ مسلمان اس ٹائم تک ایک بہت بڑی پاور بن چکے تھے، مکہ جو ہے وہ فتح کر چکے تھے۔ وبشر الذین، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ تو اب ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، یعنی اب اگر یہاں رہنا ہے تو پھر ایمان لانا ہوگا، اور اگر نہیں رہنا تو اس جگہ کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچل دیے جاؤ گے، یعنی پھر تمہاری موت یقینی ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اب اس پورے ایریا پر غلبہ چھا چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، اور وہ ایک سپر پاور کی طرح امڑ کر پوری دنیا کے سامنے آ چکے تھے، اور اب تو وہ روم اور فارس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بھی بالکل ریڈی تھے، تو کہاں یہ کہ تم انہی کے ایریا میں مشرک بنے بیٹھے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔